मैं आप सबका अपनी तरफ से और साथियों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और माज़रत चाहता हूं कि आपको यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि हम कुछ लास्ट मिनट मुशावरत थी जिसकी बना पर ज़रा ताख़ीर हो गई। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने इंतज़ार किया, वी वेरी ग्रेटफुल। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है उसका 100% इन्हिसार ज़राई तरक्की के ऊपर मबनी है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात कल भी दुरुस्त थी, आज भी दुरुस्त है और कल भी दुरुस्त होगी। और इस हवाले से ज़राई तरक्की के लिए किसानों के जो मसाइल हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत वक्त जो भी कदम उठाए वो पाकिस्तान की माशी तरक्की के बेहतरीन मफाद में होगा। और यही पॉलिसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में थी, जब आप जानते हैं कि खाद आधी कीमत पर मिलती थी पूरे पाकिस्तान में और फेडरल गवर्नमेंट और सूबे मिलके 50-50 शेयर करते थे। इसी तरीके से आप जानते हैं कि उसी दौर में PMLN के दौर में पंजाब में 100 अरब रुपए के कर्जे किसानों के लिए बिला सूद उसका इजरा हुआ था, छोटे किसानों के लिए। और इसी हवाले से ज़रूरी आलात, उनकी अवेलेबिलिटी और बेशुमार दूसरे जो इक़दामात किए गए अपने किसान भाई के लिए, ताकि मुल्क की ज़राई तरक्की जो है वो तरक्की करे। आज मखलूत हुकूमत ने भरपूर मुशावरत के साथ, और ये मुशावरत पिछले कई हफ्तों से जारी है, कि हम अपने किसान भाइयों के लिए, ख़ास तौर पर जो छोटे किसान हैं, उनके लिए हम क्या पैकेज हम दे सकते हैं जिससे कि हमारी जो मुल्क की तरक्की और खुशहाली आगे बढ़े। ख़ास तौर पर जब अब सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में एक तबाही मचाई, आपको इसका अच्छी तरह इल्म है, मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, सिर्फ ये बताऊँगा कि 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह हो गई। सिंध में खजूर उसका नामो निशान मिट गया, खड़ी फसल थी। वहाँ पर आप देखते हैं कि कपास उसका नुकसान हुआ, चावल का नुकसान हुआ और कुछ हद तक गन्ने का भी नुकसान हुआ। और दर्जा बदर्जा बाकी सूबों में भी जितनी वहाँ पर पानी ने तबाही की, उसी हवाले से वहाँ पर भी नुकसान हुआ। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को अगर कोई चीज़ अब जला बख्श सकती है या उसको आगे बढ़ा सकती है तो वो हमारी ज़राई मईशत है। अगर ज़राअत को हम तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जो कि 6 महीने में वो अपनी मईशत को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आज हमने जो फैसले किए हैं, मैं उनका आपके सामने ऐलान करना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताते हुए कि इस वक्त 88 अरब रुपए जो मुतासरा ख़ानदान हैं सैलाबों में, उनको 88 अरब रुपए की नकद और अशिया की शक्ल में हमने इमदाद तकसीम की है। 70 अरब रुपए वफाक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए और 18 अरब रुपए NDMA के ज़रिए, जिसमें खुराक है, कंबल हैं, तंबू हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आज जिस पैकेज की तरफ हम
اب बढ़ रहे हैं वो ये है कि जो किसानों को जो कर्जे मिलते हैं वो जो साल में 1800 अरब रुपए के कर्जाजात किसानों को दिए जाएंगे, और ये रकम जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 400 अरब रुपए ज़्यादा है। यानी पिछले साल के मुकाबले में 400 रुपए इजाफा किया गया है जो कि किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना आपको जानते हैं कि ये डंडा हाथ में ले लेते हैं, ये पूरी अमाउंट जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैंकों की आदत है, बैंकों को आप जानते हैं कि वो जनाब सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, टी बिल्स ले लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए, जहाँ पर और जो असल शोबे हैं छोटे किसान, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, छोटे कारोबारी लोग, उनको पूछते तक नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये 1800 अरब रुपए जो रखे गए हैं, जो कि 400 अरब रुपए ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले में, उसको इंश्योर करेंगे इंशाअल्लाह कि वो पूरी तरह किसानों को मुहैया किए जाएं। जो इन इलाकों में, मुतासर इलाकों में सैलाब की वजह से वहाँ पर जो छोटे किसान हैं, वहाँ पर उनका जो कर्जे थे मार्कअप कर्ज़ों के ऊपर, उनको वेव किया जा रहा है। उसके लिए 10 अरब 60 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से वफाक और छोटे सूबे मिलकर इन छोटे किसानों को वो तकरीबन 8 अरब यानी 8 अरब 20 करोड़ रुपए वो उनको मुहैया किए जाएंगे इन मुतासरा इलाकों में जो सैलाब के जो छोटे किसान हैं। इसी तरीके से देही इलाकों में जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, देहातों में पहली मर्तबा यानी ज़रई शोबे को शामिल किया गया है। उन नौजवान बेरोज़गार बच्चों के लिए ज़रई शोबे में जो काम करना चाहेंगे उनको कर्जे दिए जाएंगे 50 अरब रुपए के। 50 अरब रुपए के उन नौजवान बच्चों को जो देहातों में रहते हैं और वो ज़रई शोबे में अगर वो अपना रोज़गार तलाश करेंगे, काम करेंगे, उनको 50 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान 6 अरब 40 करोड़ रुपए की जो उनके ऊपर मार्कअप होगा या जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान सब्सिडी देगी, यानी उनको सस्ता कर्जा मुहैया करेंगे 50 अरब रुपए का। और ये पहली मर्तबा मखलूत हुकूमत जो है ये इन कर्ज़ों का इजरा कर रही है नौजवानों के लिए ज़रई देहाती इलाकों में। उसके अलावा जो डीएपी है, डीएपी जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट यानी ज़राअत के लिए आमतौर पर यूरिया डाला जाता है, डीएपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी जो पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने के लिए। उसको हुकूमत ने मेरी पर्सनल डिज़ायर के ऊपर जो मुतल्लिका जो वज़रा हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर शामिल हैं, जिसमें हमारे जो दबंग हमारे मिनिस्टर हैं, रात के हमारे नौजवान, ये हमारे जो वज़ीर हैं मखदूम साहब, और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़, और ये सामने बैठे हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ चौधरी साहब, और इन सब ने मिलके भरपूर कोशिश की। और डीएपी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीएपी ये जो बनती है उसके लिए हुकूमत सस्ती गैस मुहैया करती है। आपके इल्म में है ना ये बात, सस्ती गैस दी जाती है और वो खाद बनाते हैं। तो हुकूमत अगर वो गैस बाज़ार में या दूसरी जगह बेचना चाहे तो उसको महंगे दामों आराम से बेचा जा सकता है। यानी हम इंपोर्ट या मुल्क के अंदर जो गैस अवेलेबल है वो महंगी है और उनको आगे हम सस्ती देते हैं इन फर्टिलाइज़र प्लांट्स को।
اور پھر آگے جو کھاد وہ بناتے ہیں پھر ہم آگے دیتے ہیں، تو سستی گیس وہ لے رہے ہیں، بے پناہ سستی. تو ان سے ہم نے یعنی پچھلی حکومت کی طرح ہم کو فیکٹس کو ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا جناب یہ ہم نے اپنی جیب سے یہ ادا کرے، لیکن وہ جو سستی گیس حکومت مہنگی خرید کے ان کو سستی مہیا کرتی ہے، ہم نے ان سے ٹف نیگوشیشن کی. لہٰذا ان سے نیگوشیشن کرنے کے بعد 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. اور اس میں جناب انڈسٹریز منسٹر کا، چودھری امداد وسائل کا، منسٹر فوڈ کا، فائنانس منسٹر صاحب کا، ان کی کاوشیں ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں یہ 2500 روپے پر بوری کم کروائی گئی ہے، جو کہ تقریباً 58 ارب روپے کی لاگت ہے، جو کہ اب کسانوں کو اس کا فائدہ ہوگا جب وہ ڈی اے پی استعمال کریں گے. 25 جی فی بوری کتنی ہوگی یہ بتاؤ؟ 11,250 روپے فی بوری، اور پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی، اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی. اور انشاءاللہ یہ اب اس پہ یہ قیمت دی جائے گی. اور میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء کو اور سیکٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی، تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ قوم کا پیسہ کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے. اور ملک کو، کسان کو تو آپ مضبوط کر رہے ہیں، وہ آگے ملک کو خوشحال کرے گا، زیادہ وہ پیداوار بڑھائے گا، پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ بات جان لینی چاہیے، ورنہ 58 ارب روپے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ 75 سال کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس کا کئی ارب روپے جیب میں جا سکتے تھے. لیکن میں آئی ایم ویری گریٹفل، اور میں سلام کرتا ہوں ان افسروں کو، ان وزراء کو، اور افسروں کو، ان کے سبارڈینیٹس کو، سب کو، حتیٰ کہ جو چائے کا کپ بنا کے لایا اور وہ گفتگو کر رہے تھے کہ جناب قیمت کم کریں، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں. اور یہ خراج تحسین کے لائق ہیں سب یہ، جنہوں نے یہ قیمت کم کرا کے 11,250 روپے کر دی ہے. میں باخدا میں ان کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری مخلوط حکومت ان کے ہم ممنون ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں، چاہے وہ سیکرٹریز ہیں، چاہے وہ ان کے جو ان کے اپنا چائے اور پینسل اور ٹائپ کرنے والے ہیں. میں سب کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس قوم کا بھلا کیا اور زرعی معیشت کے لیے اپنا پورا خون پسینہ بہایا. جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سیلاب کے علاقوں میں جو کہ بے پناہ متاثر ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے 12 لاکھ بیگ سرٹیفائیڈ جو بیج ہے گندم کا، ان کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر 50-50 یعنی 50 وفاق دے گا پیسے اور 50% صوبے دیں گے. 13 ارب 20 کروڑ روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ سرٹیفائیڈ بیج ان کو کسانوں کو مہیا کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو ذرا تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا کیونکہ بڑے اہم نکات میں نے یہاں پر آپ کے لیے پیش کرنے ہیں، تو اس کے لیے مہربانی کر کے ذرا آپ تھوڑا سا، اس کے بعد آپ کے سوال میں لوں گا انشاءاللہ. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں پر جو بے زمین ہاری جو ہیں، جن کے پاس آپ سمجھیں جو جن کو کہتے ہیں مستاجر جو ہوتے ہیں، جن کی اپنی زمین نہیں مگر وہ چلاتے ہیں اپنا وہاں پر کاشتکاری کرتے ہیں، ان کے لیے بلا سود قرضے ان کو دینے کے لیے حکومت نے 5 ارب روپے ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں. اس کے علاوہ سبسڈی کاسٹ ہے 5 ارب قرضے، جی جو قرضے وہ لیں گے ان کے جو انٹرسٹ کاسٹ جو ہے اس کی سبسڈی، یعنی ان کی جو لیٹ سے میں مثال دے رہا ہوں، اگر
10% इंटरेस्ट है, तो अगर वो 8% बने, 9% बने, 6% बने, 5 अरब रुपए उसकी मद में उनको सब्सिडाइज किए जाएंगे। उनकी जो बैंक की जो कर्जों की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट कह लें, कॉस्ट ऑफ सर्विस चार्जेस कह लें, जो भी आप कह लें। इसके अलावा जो किसान भाई अपने वो कर्जे लेते हैं अपने ज़मीनों के, वो टाइटल गिरवी रखकर, उसका जो लेवल है उसको हमने बढ़ा दिया है। पहले 4000 PIU था, यानी प्रोड्यूस्ड इंडेक्स यूनिट PIU, उसको बढ़ाकर अब 10,000 किया जा रहा है, यानी अब वो अपना कर्जा ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरीके से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज SMEs, ये वो यानी रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी मईशत के लिए। जापान चले जाएं, साउथ कोरिया चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, कहीं चले जाएं, मिडिल ईस्ट चले जाएं, तो SMEs जो होती हैं वो किसी भी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। वो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं और बेशुमार वो चीज़ें करते हैं। तो उनको SMEs को ये बैंक्स जो हैं इनको पर्सोना नॉन ग्राटा इन्होंने करार दिया हुआ था ज़रई शोबे में। वैसे भी SMEs जो हैं उनको आज भी ज़रई शोबे से हटके उनको भी कोई घास नहीं डालता। और मैं जनाब वज़ीर ख़जाना को गुजारिश करूंगा कि डंडा उठाएं और बैंकों को कहें कि अगर SMEs को वो एंटरटेन नहीं करेंगे, जो किसी भी मुल्क के लिए एक बड़ी फोर्स होती है, तो उनके आप बाकायदा उनके ऊपर कदम लगा दें। यकीन करें, दे लुक फॉर सेफ हेवन्स कि जनाब हुकूमत के बॉन्ड जो उसमें रख दो, वो T-बिल्स आए उसमें रख दो और अपना इंटरेस्ट कमाया, अल्लाह खैर सल्ला। तो इसलिए SMEs को अब हम ज़रई शोबों में भी SMEs को हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका मतलब यह है, वो पहला मैंने आपको बताया था नौजवानों के लिए 50 अरब रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में जो नौजवान अपना रोज़गार ढूंढेंगे, छोटा मोटा वो काम करेंगे, तो उनको 50 अरब रुपए के कर्जे, और उसका हुकूमत ने उसके लिए 6 अरब तक कितना 10 नहीं, ये 6 अरब 40 करोड़ रुपया उनकी सूद की यानी इंटरेस्ट की मद में रखा था उसको सब्सिडाइज करने के लिए। कर्जे 50 अरब के होंगे। मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं उसको, वो था इंडिविजुअल्स के, नौजवानों के लिए। ये है SMEs, वो यूथ थी, और ये SMEs स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये भी यूथ ही होती है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये छोटी छोटी कंपनियां, कारोबार, उनको भी अब ज़रई शोबे में SMEs को अब रिकग्नाइज कर लिया गया है। उसके लिए उनकी ऑनगोइंग जो मॉडर्नाइजेशन है स्कीम, उनके लिए हमने 10 अरब रुपए रखे हैं कि वो ज़रई शोबे में अब आएंगे, तो 10 अरब रुपए उनकी मॉडर्नाइजेशन स्कीम के लिए हमने हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त रखे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर, चूँकि देखिए ट्रैक्टर इस वक्त मोनोपोली है पाकिस्तान में। आप ट्रैक्टर जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बनते हैं वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर बैन है। अब ट्रैक्टर जो है एक आम किसान की पहुंच से उसकी कीमत बाहर हो चुकी है, और ये मोनोपोली जो है ये एक रेंटल कारोबार अब बनता जा रहा है। मैंने कोशिश की, और जनाब वज़ीर ख़जाना ने, जनाब वज़ीर फूड सिक्योरिटी ने, और जनाब वज़ीर इंडस्ट्रीज़ ने और मुतल्लिका सेक्रेटरी ने पूरी कोशिश की कि उनसे कीमतें कम कराएं। उन्होंने साफ जवाब दे दिया जी हम तो कीमतें कम नहीं। हालांकि ये वक्त बड़ी मुसीबत का वक्त है, बड़ा चैलेंजिंग का वक्त है, उनको आगे बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए कितने ट्रैक्टर वहाँ पर फ्री भिजवाए हैं, या कितनी खुराक के पैकेजेस भिजवाए या कंबल भिजवाए, खुदा जानता है, ज़रूर किए होंगे। लेकिन कीमत कम करने में उन्होंने शूमी किस्मत है कि उन्होंने शूमी से काम लिया। लिहाजा मजबूर होकर आज मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं, जो 5 साल तक उनकी उम्र पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता
ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارج وجود میں آئے گا. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں، کیونکہ ہم مجبور ہو گئے. اگر یہ قیمتیں کم کرتے تو مجھے کیا پڑا تھا کہ میں لوکل انڈسٹری کو، اب چونکہ انہوں نے انکار کر دیا تو ہم 5 سال تک کے جو استعمال شدہ ٹریکٹرز ہیں ان کو ہم امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں، اور جو 5 سال جن کی عمر ہے استعمال شدہ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. اگر 4 سال ہے تو اسی کیلکولیشن سے، اور 5 سال تک 5 سال اپر لمٹ ہے، 50% بھی اپر لمٹ ہے، 50% ان کو ڈیوٹی میں ان کو ریبیٹ ان کو سہولت مل جائے گی، تاکہ کسان جو ہے وہ باہر سے ٹریکٹرز لے کے آئیں اور زرعی شعبہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور آگے چلے. اس کے علاوہ 5 لاکھ ٹن یوریا کے امپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے. 2 لاکھ ٹن آ چکا ہے یوریا، امپورٹ ہو چکا ہے پاکستان. وہ کتنا پہنچ گیا بھائی؟ 2 لاکھ پہنچ گیا. اور اس کے لیے میں منسٹر آف انڈسٹریز کو اور چودھری امداد بسال کو بھرپور سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے $600 سے قیمت سٹارٹ ہوئی، مجھے یاد ہے، اٹس آن مائی فنگر ٹپس، اور وہ $600 وہ G2G کا سودا تھا، G2G کا، اور یہ $500 پہ لے کے آئے قیمت الحمدللہ. اور $100 پر ٹن انہوں نے قیمت کم کرائی. $100 پر ٹن کو 2 لاکھ ٹن سے آپ ملٹیپلائی کر لیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے ملین ڈالر جو ہے الحمدللہ قیمت کم ہوئی. میں اس وقت چونکہ سنجیدہ بات کر رہا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی حکومت کا اور اب کا آپ موازنہ کر لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. جنہوں نے پہلے شوگر ایکسپورٹ کی، پھر شوگر امپورٹ کی. شوگر ایکسپورٹ کرنے میں اربوں پاکستان کے جیبوں میں لوگوں کے چلے گئے. پھر شوگر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی، پھر گندم امپورٹ کی. گیس، سستی ترین گیس ملتی تھی $3 پہ، وہ نہ لی. آج گیس ملتی نہیں ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے تیل اور گیس کی. تو 2 لاکھ ٹن آ چکا. 3 لاکھ ٹن یوریا اور اس کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ آئے گا. اس کے لیے حکومت پاکستان نے زرعی شعبے کو خود کفیل اور بہت تکڑا بنانے کے لیے اور پاکستان کے معاش کو تکڑا کرنے کے لیے یوریا کی مد میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا اس میں یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ہم نے اس کے لیے مختص کی ہے. 30 ارب روپے یوریا کی سبسڈی کے لیے جو آئے گا، اس میں حکومت پاکستان مزید 30 ارب ڈالے گی تاکہ کسان کو سستا یوریا مل سکے. اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر میں 1-2 بڑی آئٹم کی طرف آؤں گا، کہ جو ٹریکٹرز، اگر کوئی نیا جو انٹرپرنور اس میں آئے گا، اب دیکھیں ابھی اس کو تو مونوپلی ہے. لک ایٹ دس کہ بھئی آپ نے اربوں خربوں کما لی ہیں پچھلے 40 سالوں میں، اور میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. جو انڈیجنائز ہونی تھی یا لوکلائز ہونی تھی، یعنی لیٹ سے ٹریکٹر کے 100 میں مثال دے رہا ہوں 100 کمپوننٹس ہیں، اسپیئر پارٹس ہیں، تو ایک وقت آنا تھا کہ وہ 100% پاکستان میں وہ بننا تھا. وہ بتدریج یہ 40 سال پرانے یہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں ان کو ایک پروگرام دیا ہوگا کہ آپ ہر سال آپ کریں گے، یعنی انڈیجنائز. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سال میں 60 کمپوننٹس باہر سے لا رہے ہیں، 40 آپ لوکل بنا رہے ہیں، تو اگلے سال آپ 50 باہر سے لائیں گے، 50 لوکل بنائیں گے. اس اگلے ڈلیشن پروگرام، انڈیجنائزیشن، جو بھی آپ لوکلائزیشن جو بھی آپ کہہ لیں، ڈلیشن پروگرام، اس کے مختلف نام ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج تک 40 سال گزر گئے ہیں، کسی نے بھی 100% ڈلیشن اچیو نہیں کی، اور ابھی بھی باہر سے کمپوننٹس آتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ قوم کی خدمت کس طرح ہے؟
کہ بھائی آپ کو پروٹیکشن ملی ہے, آپ کو حکومت نے پروٹیکشن دی, آپ پروفٹس کماتے ہیں, آپ دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی, آپ وہ پارٹس کمپوننٹس بناتے اس ملک میں. جس طرح میں اچھی مثال مگر مثال دینی پڑے, جس طرح ہندوستان میں 100% ڈیلیشن رہے ان مشینوں کی, ان ٹریکٹرز کی. کمبائن ہارویسٹر وہاں بنتے ہیں, وہاں پر اور چیزیں بنتی ہیں, زرعی آلات بنتے ہیں جن کی 100% ڈیلیشن ہندوستان میں ہو چکی ہے. اور ہم آج بھی اسی, مجھے نہیں پتا ان کی کتنی ہے ڈیلیشن, کتنا ہو گیا اچیو کیا ہے آج, یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 90% اگر اچیو کر لیا, ابھی بھی 10% باقی ہے. اس میں کیا, اس میں چیز مانے جو 40 سال کے عرصے میں 90% یہ پہنچے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی, یہ نہیں مانے. اب ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹریکٹرز کی انڈسٹری میں نیا انویسٹر آئے گا اس کو ہم CKD کمپلیٹلی ناک ڈاؤن, جو پارٹس جو باہر سے امپورٹ ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہم نے 35% سے کم کر کے 15% پہ کر دی ہے, تاکہ ان کو ہم انسینٹیوائز کریں کہ وہ آئیں اور اس انڈسٹری میں آ کے سرمایہ کاری کریں. پاکستان کے سرمایہ کار, باہر کے سرمایہ کار, جہاں سے بھی وہ چاہتے ہیں وہ سرمایہ کاری کریں. اور ان کو ہم نے اب جو پرانے کے انجام ہماری بھی کم کر, بھائی آپ نے تو اربوں خربوں کما لی ہے, آپ کی ڈیوٹی ہم کیوں کم کریں, آپ کی قیمت بھی کم نہیں کر رہے. اب ہم نئے انویسٹرز کو ہم انسینٹیوائز کر رہے ہیں, ان کو ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کریں. اور آپ کو جو CKD کنڈیشن میں آپ پارٹس باہر سے امپورٹ کریں گے, ڈیوٹی جو ہے 35% سے 15% کر دی جائے گی. اس کے علاوہ گندم کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ گندم جو ہے وہ پچھلی حکومت نے, چونکہ آپ کو یاد ہے کھاد ملتی نہیں تھی, بلیک ہو رہی تھی, آپ سب جانتے ہیں, اس کی بنا پر چونکہ گندم کی پیداوار کم ہوئی تھی, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ کم ہوا تھا, ہمیں مجبوراً گندم امپورٹ کرنی پڑی, جو کہ ہم نے کی ہے. اب جب چونکہ سیلاب ہیں تو ہم نے پھر حفظ مات و گندم ہم نے فیصلہ کیا مشاورت کے ساتھ کہ ہم 16 لاکھ ٹن گندم اور امپورٹ کریں گے. اب ٹوٹل 2.6 ملین ٹنز یعنی 26 لاکھ ٹن گندم امپورٹ ہوگی. 10 لاکھ ٹن آ چکی ہے, پہنچ چکی ہے, اور اس کے لیے بھی الحمدللہ متعلقہ وزراء نے اور افسران نے بڑی, یعنی سب سے کم بولی دینے والوں سے بھی قیمتیں کم کرائیں. الحمدللہ میں ان کو بھرپور کریڈٹ دیتا ہوں, شاباش دیتا ہوں. یہ ان کی قومی جو اہمیت ہے, قومی کمٹمنٹ ہے, یہ اس کا بڑا ایک واضح ثبوت ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی, 16 لاکھ ٹن گندم مزید منگوائی جا رہی ہے, تاکہ, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ان کی مکمل مشاورت چھان بین کے بعد کہ گندم کی کوئی ہمیں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا, اور صوبوں کو جب بھی صوبے چاہیں گے وہ گندم ان کو مہیا کر دی جائے گی. میں نے کیوں کہا تھا کہ میں پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ نہیں کروں گا, اس لیے نہیں کہ خدا نہ خواستہ پرائیویٹ سیکٹر کوئی اپنا بددیانت ہے, بالکل نہیں. لیکن اس وقت جب ہمیں ایک ڈالر ہمیں بچانا ہے, اور یہ نہیں کہ ہم جناب فرشتے بیٹھے ہیں, لیکن ایک اجتماعی جب ایک کاوش ہو رہی ہے اور کوشش ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈالر بچا رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ لیٹ سے کہے جی مجھے یہ اپنا اس قیمت پہ گندم ملی ہے اور میں آگے بیچ رہا ہوں, تو یہ مناسب بات نہیں ہے. جب اچھا وقت آئے گا تو آپ پھر امپورٹ کر لیجئے گا. اس وقت ایک اجتماعی کاوش, اجتماعی بصیرت سے ایک سپروائز طریقے سے ہم یہ گندم کے سودے کیے جا رہے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں یہ بیسٹ پرائز ہے تو ہم پھر اوارڈ کرتے ہیں, اور وہ ECC میں جاتا ہے اور پھر آگے کیبنٹ میں جاتا ہے. تو 10 لاکھ ٹن گندم آ چکی, 16 لاکھ ٹن گندم کا انتظام کیا جا رہا ہے. آخری 2 پوائنٹس جو کہنا چاہتا ہوں, جس کے لیے کسان بھائی بیداب ہوں گے کہ بھئی بجلی کے اوپر کیا کیا, تو 2 پوائنٹس میں آپ کو یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں 3 لاکھ ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی سے چلتے ہیں, بجلی سے, یہ ڈیزل میں جو چلتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں, یہ صرف بجلی سے. ایک ہم نے چونکہ ہم میسو
سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. 10,000 میگا واٹ وہ ایک منصوبہ ہے جس میں اپنا ظاہر ہے کہ راتوں رات تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی طرف پیش قدمی ہم نے کر دی. اسی طریقے سے یہ بھی ایک منصوبہ ہے جس کی طرف ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ مہنگی بجلی جو کسان کو دینی پڑتی ہے اس سے ہم ان کی جان چھڑوائیں، اور یہ ہمارا ٹاپ پریورٹی ہوگی انشاءاللہ. یہ 3 لاکھ ٹیوب ویلوں کو ہم قرضے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں، انٹرسٹ فری. یعنی حکومت پاکستان ان کی جو سروس چارجز ہیں ان کو جو قرضے ملیں گے، اور قرضے دلوانے میں بھی حکومت پاکستان ان کی پوری طرح ان کا ہاتھ ان کے ساتھ بٹھائے گی، ہاتھ پکڑے گی ان کا. 3 لاکھ ٹیوب ویل جو ہیں ان کو ہم سولر کی طرف لے جانے کے لیے، سولر پہ، تاکہ ان کی بجلی کی قیمت بہت کم ہو جائے گی. ان کو قرضے دلوائے جائیں گے اور ان کے قرضوں کے اوپر سبسڈی حکومت پاکستان ان کو دے گی، ان ٹیوب ویل کے جو کسان جو ہیں ان کے مالکان کو. اور دوسرا ان کو جو انسینٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ آج حکومت پاکستان نے تمام تر مشکلات کے بعد، دیکھیے اگر زرعی پیداوار اگر ہم نے نہ بڑھائی تو پھر آپ کے اربوں ڈالر لگ جائیں گے گندم امپورٹ کرنے میں اور دوسری اشیاء امپورٹ کرنے میں، کاٹن امپورٹ کرنے میں. ہمارے پاس تو ایک ڈالر جو ہے وہ ماپا ہوا ہے کہ ہم نے جو بھائی اب آ رہی ہے تو پہلے کیا ہو گیا تھا. میرے خیال وہ چونکہ پیکج اتنا بڑا ہے اس کے بوجھ تلے دب گیا مائک. یہ تقریباً 600 ارب روپے کے لگ بھگ یہ ٹوٹل پیکج ہے، جس میں نے آپ کو ہر جو جز ہے اس کو پوری طرح ایمانداری سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ہم نے جو فرٹیلائزر پلانٹس ہیں ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے. میں نے بتا دیا کس طرح حکومت کے اراکین نے، وزراء نے کس طرح کوشش کی، سیکرٹریز نے، سب نے. تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، مگر یہ ٹوٹل اوور آل یہ پیکج جو ہے یہ 600 ارب سے بھی تجاوز کر جاتا ہے. اس میں بجلی کی جو اس وقت، لیکن یہ ظاہر ہے سولر جو ٹیوب ویلز میں بدلیں گے. میں کل چائنا جا رہا ہوں، وہاں پر بھی چینی جو سرمایہ کار ان کو دعوت دوں گا آئیں پاکستان میں، اور سب سے پہلے یہ لیں جو کہ ون ون جو پروجیکٹ ہے، ٹیوب ویلوں کے اوپر سولر لگائیں، پے ایز یو ارن. جو اپنا کسان جو ہے اس کو بجلی کا بل نہیں دینا پڑے گا. موٹی بات ہم سمجھا رہا ہوں کہ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا، وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا. اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری اس کی جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراحت ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا. اب آئیں، مگر دس ول ٹیک ٹائم. یہ آج تو نہیں ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، مہینے میں ہوگا. یعنی آہستہ آہستہ یہ 3 لاکھ جو ہیں انشاءاللہ سولر پہ آتے جائیں گے. لیکن فوری طور پر ان کو ہم بجلی کے مد میں کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ لہذا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے، صرف فکس کاسٹ 13 روپے فی یونٹ، جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے. فکس کاسٹ 100 کی پہلے وہ تو 100 روپے تو پہلے دیے نا، اس کے ایڈیشنل میں بات کر رہا ہوں. ایڈیشنل جو ہے وہ ایڈیشنل 13 روپے فکس کی جا رہی ہے قیمت، جو کہ پہلے زیادہ تھی، پتہ نہیں 16.5 جو بھی ہے، ہم اس کو فکس کاسٹ لیں گے 13 روپے فکس کاسٹ. اس کے لیے ہمیں اضافی 43 ارب روپے کسان کو ہم دیں گے. اپنے کسان کو یہ بجلی کم کرنے کے مد میں ہم اس کو مہیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہاں پر بزرگ تو کوئی نہیں بیٹھا، لہذا میرے بھائیوں، یہ سوٹ پہنا ہوا یہ نوجوان لگتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں شباب، بلکہ جوانی ہے ماشاءاللہ. تو یہ میری بہن بیٹھی ہیں، تو بات سننے نہیں، میں ختاماً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے شاندار پیکج میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ میں مخلوط ہوں حکومت کے تمام زعماء کو، جناب میاں نواز شریف صاحب کو، جناب زرداری صاحب کو، جناب بلاول بھٹو صاحب کو، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو، BNP کے جناب اختر مینگل صاحب کو، باپ کے جناب سردار خالد مکھی صاحب کو،
MQM کے جناب خالد صدیقی صاحب کو اور جو ANP کے جناب احمد ولی صاحب کو اور جناب یہ بیٹھے ہیں نا جی, مجھے آپ بات تو مکمل کرنے دیں, جناب چودھری شجاعت حسین صاحب کو, اور اگر کوئی نام رہ گیا ہے تو میں ان کو بھی, میں اویس نورانی جی اویس نورانی صاحب جو ہیں, میں سب کو دل کی عطا گہرائیوں, جناب پروفیسر ساجد میر صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نے آج وہ کسان پیکج دیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر حرف بحرف عمل کرنے کی حد المقدور کوشش کی جائے گی, انسانی حد تک, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضرور کوئی آئیں گے چیلنجز, ان کو ہم نیگوشیٹ کریں گے, تو انشاءاللہ اس سے زرعی معیشت 4 سے 6 مہینے میں وہ اتنی توانا ہوگی کہ پاکستان کی جو معیشت جو ہے اس کو بے پناہ اس کو تقویت ملے گی, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, چاہے وہ ہماری فلاور ملز ہیں, چاہے وہ جو ہمارے کنزیومرز ہیں, چاہے وہ ہمارے جو چینی جو کھاتے ہیں, اور سب ان کو بے پناہ ان کو ملے گی, اور آگے پاکستان کی ایکسپورٹس بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر جو ہمارے وزراء بیٹھے ہیں سب کا, اور شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جو یہاں پر وزراء نہیں موجود ان کا بھی, احسن اقبال صاحب جو منسٹر پلاننگ ہے, اکنامک افیئرز, منسٹر آف کامرس, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی کمال مہربانی سے انہوں نے اس میں معاونت کی, اور اس طرح جو میں نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ ہم کسان پیکج لے کے آئیں گے, آج وہ کسان پیکج کا اعلان ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ اس غریب قوم کی خدمت کر کے اس کو توانا اور پاکستان کو اقوام عالم میں ایک مضبوط توانا ملک بنایا جا سکے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ مسٹر پرائم منسٹر. میری طویل صحافتی زندگی میں آج یہ اتنا خوش ہوں کہ آپ نے ملکی معیشت کے لیے وہ کسان پیکج دیا جو میں نے آج 40-50 سال 55 سال کی صحافتی زندگی میں کبھی نہیں سنا نہ دیکھا. بڑی مہربانی ہے. میں اتحادی حکومت کے ہر فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں قوم کی طرف سے, کیونکہ یہ قوم کا فائدہ ہے. لیکن میں چونکہ آپ نے شروع میں لفظ کہا کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے درکار ضروری ہے کہ معیشت, لیکن میری رائے ہے کہ معیشت کی مضبوطی کے لیے زراعت بھی ضروری ہے, لیکن زراعت کو پرامن ماحول میں ترقی کرنے کا موقع ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ لانگ مارچ جس کے بارے میں مسٹر ووڈا نے پچھلے ہفتے کہا یہ خونی مارچ ہوگا, میں جنازے دیکھ رہا ہوں, اور اب اس کو اسی پارٹی کے لیڈر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ارلی الیکشن کی تاریخ دینی ہے یا خونی مارچ دیکھنا ہے. بہت شکریہ, آپ کی تحسین کا بہت شکریہ, لیکن یہ میرا اور ہمارا ہم سب کا فرض تھا کہ ہم یہ پاکستان کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے قرض ہم چکاتے, جو کہ آج الحمدللہ ہم نے ایک حقیر خدمت کی. اللہ تعالیٰ اس میں اپنی کمال مہربانی سے برکت ڈالے. جو آپ کا سیاسی سوال ہے, میں آپ کو کل اگر کہیں چین جانے سے پہلے جواب دوں گا, وہ بہتر ہوگا. وگرنہ پتہ کیا ہوگا, وگرنہ وہ لام آگے آ جائے گی اور میم پیچھے چلی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے تھے, اہم نیوز کانفرنس. اس میں کسانوں کے لیے ایک بھرپور پیکج کا اعلان کیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف. میرے انتہائی بات سنیں نا, آپ میرے انتہائی قابل احترام ساتھی ہیں, آپ عظیم پاکستانی ہیں, عظیم صحافی ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج کا اتنا اہم موضوع جو کہ جس کی جڑیں پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اس میں جڑی ہوئی ہیں, اس سے ہٹ کے سوال ہوا تو یقین کریں یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہوگی. جاوید جی دنیا. شکریہ سر. میاں نواز شریف صاحب کی ایک خواہش ہے کہ پنجاب اور KPK میں 300 یونٹ تک بجلی جو ہے وہ فری دی جائے اور ساتھ میں سولر پینلز بھی وہاں فراہم کیے جائیں, تو اس پر کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں اس وقت بھی جو
फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो FAC वो डिफर किया गया है, यानी 300 यूनिट तक। आप यकीन करें कि मुझे पता है कि IMF को हिसाब डार साहब किस तरह समझाएंगे, मनाएंगे, उनकी देखिए मेहनत करेंगे ना, क्योंकि मैं जब वो फिर जुमला दोहराऊंगा अंग्रेजी का, फिर अपना उसको सियासत की तरफ चला जाएगा मामला, तो उसको रहने दें। उसके लिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और आपको पता है, थैंक यू, आपको पता है कि जब पंजाब हुकूमत अभी चंद माह पहले PMLN की थी, तो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक जो बिजली के जो कंज्यूमर्स थे उनके ऊपर बिजली का बिल माफ कर दिया था। 100 अरब रखे थे उसके लिए, 100 अरब रुपए। 100 यूनिट नहीं, 200 यूनिट, 100 यूनिट, आई एम सॉरी, मेहरबानी आपने तस्हीह कर दी, आई एम सॉरी, मैं 100 अरब रखा था उसके लिए। आप पूछे पंजाब हुकूमत को, वो गरीब आवाम का इतना बड़ा पैकेज था, उसको क्यों आपने बर्बाद कर दिया? और अब मैं अगली बात सियासत की चली जाएगी, आज सिर्फ ज़री मुआश के ऊपर रहने। खालिद महमूद साहब जी, एक मिनट। खालिद महमूद साहब, एक्सप्रेस। आवाम और किसानों के दरमियान में एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो मौजूद है, जो अपनी कीमतें खुद तय करता है। ना आवाम को कुछ मिलता है, ना किसान को कुछ मिलता है। क्या उस माफिया को हाथ डालने के लिए आप कोई इकदाम कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। इस माफिया को, इस कार्टेल को तोड़ने के लिए, अपनी जगह पर लाने के लिए, ये प्योरली सूबाई मामला है। जब हम पंजाब में थे, अल्लाह ताला के फजल करम से मजाल कोई कुसक जाता था, कोई एक धेला भी कोई आटे की कीमत बढ़ाने की कोशिश करता था, तो आपको पता है कि फिर पंजाब हुकूमत और कानून हरकत में आता था। ये सवाल आप उनसे करें, मैं बाकायदा उनको, जो मेरी जिम्मेदारी है बतौर वज़ीर आज़म के, उनको इस हवाले से सेंसिटाइज कर रहा हूँ कि खुदारा आप अपनी प्रोविंशियल प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को आप एक्टिव बनाएं, उनसे काम लें, और ये कीमतें जो बेजा जहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं उनको कम करिए। प्योरली खालिस्तन सूबाई मामला है। सनाउल्लाह डॉन। मिनिस्टर साहब और डार साहब दोनों से सवाल है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में और एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी पाकिस्तान ने साइन किया है। ये 600-650 अरब जो है बजटेड नहीं है। तो सर डार साहब, आपको पता होगा ये पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से एडजस्टमेंट की जाएगी? दूसरा सर, आपने बताया हमारी जो फूड की इंपोर्ट है वो 14 से 16 अरब डॉलर सालाना है। फूड इंपोर्ट। हम तमाम ये पैसा मलेशिया के, हॉलैंड के और दीगर मुल्कों के किसानों को देते हैं। ये जो आप 1800 अरब रुपए कर्ज देना है बैंकों ने, ये 18 से 22% पे उनको मिलता है, और क्रेडिट ऑफिसर 10% कमीशन अलग लेते हैं, आपको ही पता है। तो ये जो आप पैसा बाकी दुनिया के किसानों को देते हैं, आप खुदरी तेल इंपोर्ट करते हैं, गंदम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाय है, तो ये आप किसानों को, ये तो बहुत खूबसूरत बात मिनट्स है सर, ये 600 अरब कुछ भी नहीं है। और ये देखिए, गुजारिश सुन लें, खूबसूरत बात की, मगर अपने सवाल का जवाब आपने वही दिया जो मैंने आज ये पैकेज अनाउंस किया है कि ये पैकेज दे के फूड जो इंपोर्ट हमारी जो अरबों डॉलर की है उसको कम किया जा सके। वो तभी होगी कि मुल्क के अंदर अपनी पैदावार बढ़ाएं और उन अजनास की हम उसको उनको फ़रोग दें। और ये आप जो फरमा रहे हैं कि 600 अरब का पैकेज ये कुछ भी नहीं है, मैं आपकी अगर ये बात मान लूँ, वाकई अगर किसान भाइयों के लिए अगर 600 क्या 1200 अरब का पैकेज दिया जाए वो भी कम होगा। लेकिन काश यही सवाल आप पिछली हुकूमत से पूछते कि उन्होंने तो एक दिले का पैकेज दिया। अयाज जियो। देखिए, अब आइटम वाइज तो आपको तफसील अराउंड दे दूंगा। ये फॉर एग्जांपल 400 लोन है, तो वो तो रेवेन्यू आइटम नहीं है। वी हैव टू मेक श्योर दैट स्टेट बैंक और जो बैंक है, कमर्शियल बैंक, आपको मतलब लोग देते ही नहीं है, बैंक देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आपको याद होगा जो 2015-16 का जो फिस्कल ईयर था, उसमें हमने करीबन 350 रुपये का पैकेज दिया था, अगर आपको याद हो, ये एग्रीकल्चर पैकेज, और उसमें भी एग्रीकल्चर क्रेडिट मौजूद था, लेकिन हमें फिर दिन रात उसके पीछे लगना पड़ा था, स्टेट बैंक को मोबिलाइज करना पड़ा था, बैंकों को फोर्स करना पड़ा था। तो ये 400 बिलियन को वो उनको तो पैसे ही नहीं मिलते साहब, वो तो फिर लेते हैं बेचारे 24%, 36% मार्केट से। तो वो हम इंश्योर करेंगे, तो उसका कोई मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो बाकी आइटमें भी जो है दे आर ऑल टेकन केयर ऑफ।
موسٹ آف دی آئٹمس جو ہوپ فلی IMF کے ساتھ ہمیں نہیں ہوگا, لیکن میرا خیال ہے جتنا کسانوں کی ضرورت تھی اس وقت, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک لبرل اور ایک بہت روبسٹ قسم کا پیکیج دیا, یہ اٹ از نیڈ آف دی آر, اور یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت ضروری تھا اس وقت. جی ایاز سے پرائم منسٹر صاحب دو کوشچن ہیں. ایک تو آپ نے مونوپلی کی بات کی, بڑا اچھا آپ کے ڈیسیژن تھے جو ٹریکٹر مافیا سے آپ نے لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے ایک تو امپورٹ آپ نے کی, اور دوسرا آپ نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو بھی انویسٹرز کو بھی لے, اگر وہ قیمتیں کم کر دیتے تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا. جی, اس میں اگر آٹو انڈسٹری کے حوالے سے بھی آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے مطلب آپ سے پہلی گورنمنٹ نے باقی مینوفیکچررز کو لے کے آئے, لیکن وہ بھی انہی کی چال پہ چل پڑے, اور قیمتیں اس وقت جو ہیں وہ ایک عام آدمی کے بس سے نکل چکی ہے, گاڑیوں کی قیمتیں, ایک عام آدمی اب گاڑی کے خواہ بھی دیکھ سکتا ہے. دوسرا جو کوشچن ہے کسان کے حوالے سے, جہاں آپ نے اتنا بڑا پیکیج دیا وہاں پر جو KP کا کسان ہے, جو ٹوبیکو کا کسان ہے, ان کی ہمیشہ سے ایک پرابلم ابھی پچھلے دنوں رہی ہے کہ جو ٹوبیکو ٹیکس کے حوالے سے جو ملٹی نیشنل کمپنی کے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں, وہ SME جو اسمال انڈسٹری میں جو مینوفیکچرر ہے, چھوٹی لوکل سطح پر جو ایک چھوٹی ڈبی بنا رہے ہیں, وہی ٹیکس آپ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں. ڈاکٹر صاحب بھی سن رہے ہیں اس کو, تو اس کے حوالے سے ان کا ہمیشہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا. جی میں اس کو جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے جو آٹو کی بات کی ہے, یہ اچھی آپ کی تجویز ہے, اور منسٹر آف انڈسٹریز اور سیکٹری انڈسٹریز بیٹھے ہیں, میں ان کو گزارش کروں گا اس کو ضرور اسی انالوجی کے اوپر اس کو آپ اس کو ایگزامن کریں اور اس کا. تھینک یو ویری مچ. ٹوبیکو کا دیکھیے بات سنیں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹوبیکو کا جو ان آرگنائز سیکٹر ہے میسو پلیفریشن ہے, اربوں روپے کی, چھوڑ 2-4 ارب کی نہیں, 50-60 نہیں, 100 ارب سے بھی زیادہ اس کو سائفن آف کیا جا رہا ہے, جو قوم کا پیسہ ہے. آپ اگر یہ مجھے فرماتے کہ وہ جناب جو پیسہ سائفن آف ہو رہا ہے ان آرگنائز سیکٹر سے, اس کو اس جو لوپ ہول ہے اس کو پلگ کریں, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا. آپ نے تو ریورس آرڈر میں سوال کر دیا. آپ نے بالکل, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ جو پیسہ جو ہے وہ میسو اس کی سائفننگ آف ہے. اور میں نے ابھی 1.5 مہینہ پہلے اپنے FBR سے لی تھی اس کی پریزنٹیشن, تو ایک پیتھیٹک پریزنٹیشن تھی. اب وہ نئی بنا کے لا رہے ہیں, تو انشاءاللہ اگر آپ یہ سوال کرتے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا, اور یہ کہتا کہ کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ یہ چوری جو ہے ٹبیکو کی اس کو ہم بند کریں. جی نیکسٹ. سلیم صاحب جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جو ٹریکٹرز کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے, تو آپ دورہ چین پر جا رہے ہیں جو کہ کووڈ کے بعد کسی بھی سربراہ مملکت کا وہاں کا پہلا دورہ ہے, یقیناً اہم دورہ ہے. کیا آپ چائنیز ٹریکٹر کے حوالے سے بھی پاکستان میں جس طرح چائنیز گاڑیاں یہاں بننا شروع ہوئی ہیں, مختلف پلانٹ لگے ہیں, کیا اس حوالے سے بھی کریں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو کسان کے حوالے سے, جو چھوٹا کسان ہے اس کو بیج کے حوالے سے, جو ہائیبریڈ بیج ہے اور جو باقی معاملات ہے, اس میں شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جب سے ہم نے جو محکمہ زراعت ہے اس کو ختم کیا, اس کے بعد سے یہ مسائل بڑھے ہیں. تو کیا محکمہ زراعت کو ریوائیو کرنے اور چھوٹے کسان کو ہائیبریڈ بیج کی رسائی فراہم کرنے پر بہت اچھی سوال ہے جی. یہ جو ٹریکٹر کے حوالے سے, یہ پاکستان کے سرمایہ کار اور دنیا کے سرمایہ کار سب کے لیے اوپن آفر ہے. وہ چینی سرمایہ کار ہے, پاکستان کا ہے, کراچی کا ہے, لاہور کا ہے, کوئٹہ کا ہے, پشاور کا ہے, مڈل ایسٹ کا ہے, سعودی عربیہ کا ہے, لندن سے ہے, UAE سے ہے, قطر سے ہے, دے آل ویلکم. اگلی بات, یہ جو آپ نے کہا یہ جو سرٹیفائڈ سیڈ دے رہے ہیں جو کہ سیلاب زدہ علاقوں میں, مگر جو ایکسٹینشن کی, اگر زرعی ایکسٹینشن کی آپ بات کریں, یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کو ایکسٹینشن جو ایک بہت شاندار ایک پروگرام تھا وہ آلموسٹ بند ہو چکا ہے, اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. سر کوشچن میرا یہ ہے کہ عام کسانوں کے لیے تو آپ نے اچھا پیکیج دے دیا, مگر جو عام آدمی ہے مہنگائی کی شرح دیکھیں 30% پہ جا رہی ہے, پیٹرول جو ہے وہ بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے, ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے. تو عام آدمی کو آپ کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آگے؟ ان کے لیے بھی کوئی پیکیج ہے, کوئی ریلیف ملے گا ان کو بھی؟ یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے. اب بتائیے کہ یہ گندم جو اب امپورٹ کی جا رہی ہے اور گندم کی قیمتیں آسمانوں سے باہر, جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اب تو گندم کی قیمتیں اس وقت کم ہوئی ہیں. پہلی جو کھیپ ہم نے خریدی وہ $500 پہ تھی,
اب الحمدللہ 370 پہ یا 72 پہ آ گئی ہے. تو جو امپورٹڈ انفلیشن جو ہے وہ اس کے اوپر میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. وہ تبھی ختم ہوگی کہ ہم وہ اجناس یہاں پیدا کریں. اور اسی لیے یہ پیکج جو ہے جو کہ ہم نے دیا ہے اس میں 4-6 مہینے میں جس طرح میں نے کہا کہ اس کا سرکل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے کامیابی سے اس پیکج ہم نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی تو آپ دیکھیں گے کہ جو زرعی پیداوار بڑھے گی اور اسی حد تک ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہوں گی. اور اس طرح انفلیشن جو ہے امپورٹنٹ انفلیشن میں فرق پڑے گا. تیل گیس میں روز دیکھتا ہوں کہ تیل گیس کی قیمتیں کیا ہیں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ نیچے آئیں, کیونکہ تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں 95% 98% امپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے فارن ایکسچینج بھی اس کے اوپر بے پناہ اربوں ڈالر سال کا لگ جاتا ہے. تو اگر وہ کم ہوں گی تو اپنا پاکستان میں قیمتیں کم ہوں گی, اگر وہ اوپر رہیں گی تو میرا آپ کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے. اختیار ایک بات کا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ زرعی پیداوار بڑھائیں اور ہماری امپورٹ جو ہے وہ کم ہو اور یہاں پہ چیزیں سستی ملیں. عثمان پروفیسر صاحب, احسن اقبال صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر 1 مہینے میں ML1 پر کام شروع نہ ہوا تو ریل کا پہیہ بیٹھ جائے گا. آخر کیا وجہ ہے, رکاوٹ کیا ہے اس کے ML1 میں, اور آپ چائنا جب جا رہے ہیں تو اس کے اوپر فوکس ہوگا؟ مہربانی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی کامنٹ نہیں دوں گا. کل ہم چین جا رہے ہیں انشاءاللہ, تو اللہ سے دعا کریں. جی نیکسٹ آپ کی اجازت سے. جی ابھی ہم ایکنک ہماری ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں, بلکہ 6:30 شیڈولڈ ہے, ECC بھی ہے, تو یہ ہم اس میں ٹیک کر رہے ہیں. جی ٹیک اپ جو آپ کی بات ML1. تھینک یو سر. بڑا اچھا کسان پیکیج تھا اور یقینی طور پر جس طرح طارق بشیر چیمہ اور ڈار صاحب کی جو اس میں انوالومنٹ ہے وہ نظر آئی ہے. اسی سے آپ نے جو سیلاب کا بھی ذکر کیا, کسان اور سیلاب کا ایک تعلق بھی ہے, اور سیلاب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے تو 2 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ وفاق نے ہمیں 1/3 بھی نہیں دی سیلاب متاثرین کے حوالے سے. سیکنڈلی کسان پیکیج کی ہی بات ہے, تو یہ بتائیں کہ آج آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں یا برقرار رہے گی؟ جی, وہ آپ نے 3 سوال کر دیے. پہلا سوال یہ ہے, آپ نے سوال کیا کہ پنجاب کے وزیر نے شکایت کی ہے. ریکارڈ اینڈ فیکٹس اسپیک فار دم سیلف. NDA میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ایجنسی ہے اس کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے 1.5 اضلاع میں یا 2 اضلاع میں پانی آیا تھا. وہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. ہر متاثرہ گھر کو 25,000 روپये ملا, جس طرح سندھ کو ملا, بلوچستان کو ملا, KP کو ملا, گلگت بلتستان کو ملا. خیمے گئے, دودھ گیا, ماسکیٹو کٹس گئیں اور فوڈ پیکیجز گئے, پانی گیا. وہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے, اس کے اوپر ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے. دوسری وہ انشاءاللہ وہ وقت پہ اپنا وزیر خزانہ اس کا اعلان کریں گے. پروفیسر صاحب, میرا سوال بھی زراعت سے متعلقہ ہے. آپ کے ساتھ 3-4 سینئر لوگ بیٹھے ہیں, زراعت سے متعلقہ ہے. 15 اکتوبر کو مڈ آف اکتوبر میں کرشنگ شروع ہوتا ہے گنے کا. ابھی آج 31 اکتوبر ہو گئی, ابھی تک جو شوگر ملوں جو طاقتور لوگ ہیں ابھی گنے کی کرشنگ شروع نہیں ہوئی, اور ویڈیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کسانوں نے گنا کاٹ پر چارے کے طور پر کھلانا شروع کر دیا ہے. تو اس کرائسس کا کیا آپ کے علم میں ہے, آپ کے ساتھیوں کے علم میں ہے, تو کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کو یہ بالکل وفاق چاہے گا کہ یہ شوگر ملیں جلد سے جلد یہ کرشنگ اپنا سٹارٹ کریں. اگین یہ پیورلی صوبائی معاملہ ہے, صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنا وہ باقاعدہ ترغیب دیں, جو نہیں مانتے فورس کریں. ہمارے زمانے جب ڈیلے ہوتی تھی تو میں ریونیو ایکٹ کے تحت ان کو میں فورس کرتا تھا کہ اس کو ملوں کو چلائیں. تو آپ کا سوال بالکل جائز ہے, بالکل بجا ہے. آج اپنے پروگرام میں صوبوں کو آپ درخواست کریں مہربانی کر کے. سیکنڈ لاسٹ کوسچن. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سرپلس چینی, اگر اب مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, اگر ہوئی بھی تو مشروط ہوگی یہ ملیں پہلے چلائیں. جب ملے چلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے. پرائم منسٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کسان پیکیج ہے یہ منسٹرز اور
सरकारी लोगों ने बनाया। पिछले दिनों किसान एक लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आए थे और उन्होंने भी कोई रिटर्न अपनी गुजारिशात रखी थी, अपने मुतालबे रखे थे, तो क्या ये पैकेज उनके तमाम मुतालबात को एड्रेस कर रहा है? दूसरा साथ ही मेरा सवाल यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियाँ बहुत अब सख्त हो रही हैं और जिस तरह आप सैलाब का पैकेज दे रहे हैं, इस सैलाब की तबाहकारियाँ दरख्त कटने से हो रही हैं। और जो मैं खुद पहाड़ी इलाके से हूँ, सर्दियों में हमें खून जमा देने वाली सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए हमें गैस जो आप सिलेंडर की है वो सस्ती नहीं मिल रही, सब्सिडाइज नहीं मिल रही, तो लोग मजबूरन दरख्त काट रहे हैं। तो क्या वो भी कोई ऐसी पॉलिसी दे सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों के लोगों को आप जो उनका घरेलू सिलेंडर है वो सस्ता दें ताकि दरख्त भी ना कटें? थैंक यू। बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर ट्री लगा होता तो आज शायद ये मौसमी तब्दीली इतनी तेजी से ना आती। जी नेक्स्ट। जी हम एक टास्क फोर्स बनाई थी मैंने आज से कई महीने पहले, दिन रात अरकरेजी से इन्होंने उसके ऊपर कुछ काम किया। किसानों के साथ जो तशरीफ लाए थे उनको राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी तरह एंटरटेन किया, उनको चाय पिलाई, खाना खिलाया, उनको इस्लामाबाद में उनको बड़े अच्छी तरह उनकी मेहमान नवाजी की। हमारे जो मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, ये उनको मिले, मैं मिला उनको और उनको यकीन दिलाया कि हम इंशाअल्लाह जो माजी में जो कौम का वक्त ज़ाया हुआ, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह जो आपसे बात की है आज उसकी अमलदारी आपके सामने है। शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर, पहले तो ये सीक्रेट बताएंगे, ये जो आपके बराबर में बैठे हुए इसहाक डार साहब, आपने इनको इतने बड़े फिजिकल इम्पैक्ट के लिए किस तरह आमादा किया कि ये अपनी किट्टी को इसके लिए ओपन करें? और सवाल आपसे संजीदा ये है कि ये किसान पैकेज का तो आपने अनाउंस कर दिया है, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड पंजाब गवर्नमेंट से और केपी की गवर्नमेंट ने अभी मुजाहरा किया है जिस रवैये का, तो क्या कोई मैकेनिज्म बनाएंगे कि ये जो होस्टाइल एटमॉस्फेयर है इसके बावजूद आपकी जो पैकेज की डिलीवरी है ये पॉसिबल हो सके? देखिए बड़ा अच्छा सवाल किया। एक तो इसहाक डार साहब मंजे हुए माशाल्लाह जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, बहुत अपनी की नज़र है, बड़ी मेहनत से काम करते हैं। मैं कोई इनको खुश नहीं कर रहा, बहुत मेहनती आदमी हैं और इनको हमने इनके प्रॉब्लम्स हैं, कोई शक नहीं, हमने बड़ी ये नहीं इनको हमने दरख्वास्त की, इनको हमने और फिर दरख्वास्त के साथ हमने जो फैक्ट्स हैं वो बयान किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है। और दूसरी बात जो सूबों की सूबे पाकिस्तान के हैं, वफाक पाकिस्तान का है, सूबे पाकिस्तान के हैं, उम्मीद है कि वो तावन करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर कौम उसकी बात करेगी। वज़ीर आज़म साहब, एक बड़ा अहम मसला जो किसानों को पेश आता है, वो जो बड़े किसान हैं उनको तो ये परेशानी नहीं होती, जैली ज़रिए अद्वियात के हवाले से उनकी रोकथाम के लिए साबका हुकूमतों ने भी माजी में भी वादे इरादे करते रहे लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इसके लिए कोई आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मेरी पंजाब में खिदमत के मौके के दौरान जाली अद्वियात का मुकम्मल खात्मा था। किसी की मजाल नहीं थी कि वो जाली अपने दवाई किसान के हवाले करे, उसकी बेड़ा गर्क कर दे उसकी फसल का। तो ये अगेन ये सूबाई मामला है। ये अच्छा हो कि आप उनसे सवाल करें और मेरी सूबों से दरख्वास्त है अदब से कि वो इन जाली अद्वियात का कला कमा करें। ताहिर मोगल साहब जी। मैडम के पास मेरा नंबर आकर है, मगर किसान पैकेज के बारे में मैं इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर बात करूंगा। ये आखिरी सवाल है। जी प्राइम मिनिस्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त आप तो कह रहे हैं कि मुल्क में हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, आप एक नक्शा खींचे जो इस वक्त सोसाइटियां हैं, हाउसिंग सोसाइटियां, वो तो गांव खत्म कर रही हैं, दरख्त खत्म कर रही हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस मुल्क को बचाना है तो अपना एग्रीकल्चर को किसान को वो चीज़ दें। आपने जैसा अभी कहा है कि हम कर्जे देंगे और नौजवान वो जो एजुकेशन में है या जिसमें है, इस बारे में। तीसरा मेरा एक क्वेश्चन जो है, जो वो दुख का क्वेश्चन है, वो ये है कि 70 साल हो गए हैं, इस मुल्क में तबाही और बर्बादी आ रही है। जो भी है इस वक्त अपोजिशन जो भी कुछ कर रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसमें जो एक बात ये सुन लें, उसमें यह है कि गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं।
आप ऐसा कानून बनाएं, कोई गवर्नमेंट वसाइल अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल ना करें। ये बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवालों का जवाब ही दूंगा कि ये जो एग्रीकल्चर पैकेज वही ज़रूरी पैकेज दिया है, कोई लुगाटे तो नहीं मैं बेच रहा था, मैं आपको ये वो ज़रूरी पैकेज दिया है और बहुत शानदार पैकेज दिया है। बाकी सवाल के जवाब इंशाल्लाह देंगे आपको। नाज़िम, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे